بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 165 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اعتراض اور اگلی آیت۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت و اختصاص الایمان باللہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ جو وضاحت ہے پھر ہم اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ وہ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَاخْتِصَاصُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ بِالذِّكْرِ تخصیص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه وإيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيه فكيف بما يقصدون به النفاق لأن القوم كانوا يهودا وكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيمانا كإيمان لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد وأن الجنة لا يدخلها غيرهم وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة وغيرها ويرون المؤمنين أنهم آمنوا مثل إيمانهم وبيان لتضاعف خبثهم وفراتهم في كفرهم لأن ما قالوه لو صدر عنهم لا على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم لم يكن إيمانا فكيف وقد قالوه تمويها على المسلمين وتحكما بهم۔ اور ایمان باللہ اور ایمان بالیوم آخر کو خاص طور سے ذکر کرنا اس چیز کو خاص کرنا ہے جو مؤمن بھی کے افراد میں سے ایمان کا عظیم ترین مقصود ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے ایمان کے دونوں گوشوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے اور اس کے دونوں طرفوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اور وجہ ثالث اس بات کا اعلان کر دینا ہے کہ یہ لوگ جس دعویٰ میں اپنے کو مخلص سمجھتے ہیں اس میں بھی منافق ہیں، تو بھلا اس دعویٰ کا کیا حال ہوگا جس سے مقصود ہی نفاق ہو۔ اور یہ اعلان کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایسا کہنے والی جماعت یہود میں سے تھی، اور یہود اللہ اور یوم آخر پر ایسا ایمان رکھتے تھے جو عدم کے درجے میں تھا، اس لیے کہ وہ خدا کے مشابہ بالمخلوق ہونے کا اور اس کے صاحب ولد ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور یہ بھی کہ جنت میں یہود کے سوا دوسرا نہ جا سکے گا، اور یہ کہ نار جہنم ان کو صرف چند ایام کے لیے چھوئے گی، اور اس کے علاوہ بہت تیرے فاسد عقیدے وہ رکھتے تھے، اور مومنوں کو دکھاتے تھے کہ ان کا ایمان بھی مومنین کے ایمان کی طرح ہے، اور وجہ رابی ان کی خباثت در خباثت اور افراط فی الکفر کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو باتیں انہوں نے کی اگر وہ قریب اور وہ فریب اور دو رخے پن سے ہٹ کر صادر ہوتی اور ان کا عقیدہ وہی رہتا تب بھی ایمان میں شمار نہ ہوتی، تو بھلا اس وقت کیسے ہوں گی جبکہ وہ باتیں انہوں نے مسلمانوں کو فریب دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے سے اور اس غرض سے کی ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت اب ہم سننے لگے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ اختصاص الایمان باللہ سے مصنف ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ منافقین کا مقصود اظہار ایمان ہے، لہٰذا اس موقع پر ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف ان دو پر ایمان رکھنے سے ایمان متحقق نہیں ہوتا۔ اس کے قاضی صاحب نے 4 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان دو کی تخصیص اس لیے نہیں کی کہ منافقین کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اور چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری نہیں تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ تمام ایمانیات میں مقصود اعظم ہی دو چیزیں ہیں، لہذا ایمان کو اس کے اعظم اجزاء سے تعبیر کر دیا۔ اور جب ان دو چیزوں پر ایمان رکھنا ثابت ہو گیا تو چونکہ بقیہ ایمانیات انہی پر متفرع ہیں، لہذا ضمناً وہ بھی ثابت ہو جائیں گی۔ پس ان دو کی تخصیص ان کے مقصود اعظم ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ بطور مبالغہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے مومن بھی کے کسی بھی جز کو نہیں چھوڑا بلکہ جمیع اجزاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اس طور پر کہ جس چیز کے دوسرے ہوں، جب اس کے جس چیز کے دو سرے ہوں تو جب اس کے دونوں سروں کو جمع کر لیا جائے تو وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے گی۔ بس اسی طرح ساری ایمانیات کے دو پہلو ہیں، ایک ابتدا ہے، دوسرا اس کا معاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مبدا ہے اور یوم آخر معاد ہے۔ بس جب دونوں پر ایمان کا دعویٰ کر دیا تو گویا مبالغتاً اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم اس کے جمیع اجزاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہاں دونوں احتمال ممکن ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقین بالخصوص اپنے دعوے میں انہیں دو کو ذکر کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی نقل فرما دیا ہو۔ اس صورت میں تخصیص منافقین کا جو ہے وہ فعل ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی دو کی حکایت کی ہو۔ اس صورت میں تخصیص اللہ تعالیٰ کا فعل ہوگا، مگر جس وقت بالخصوص تخصیص کو منافقین کا فعل قرار دیا جائے اس وقت وجہ تخصیص وہ دو وجہیں ہوں گی جو ابھی بیان ہوئیں، اور برتقدیر ثانی وجہ تخصیص آگے وہ بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے کہ وَإِذَانُهُمْ بِأَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ فِي مَا يَظُنُّونَ سے جو دراصل ہے ان دو وجہوں کو بیان فرما رہے ہیں جو تخصیص کو فعل باری تعالیٰ ماننے کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ ان میں سے پہلی وجہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو کی تخصیص کر کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ منافقین اپنے تمام معتقدات کے اندر منافق ہیں، اور جمیع اعتقادات کے سلسلے میں ان کا ظاہر و باطن وہ آپس میں مختلف ہے، حتیٰ کہ ان معتقدات یعنی اللہ اور یوم آخر میں بھی ان کے اندر اپنے آپ کو وہ مخلص سمجھتے ہوئے بھی وہ اس کے اندر بھی وہ متذبذب ہیں، اور خود کو مخلص اس لیے سمجھتے تھے کہ یہ لوگ یہودی تھے، اور یہودی اللہ اور یوم آخر پر واقعتاً ایمان رکھتے تھے، لہٰذا ان دونوں کو اگر زبان سے بھی ظاہر کر دیں تب بھی نفاق نہ ہوگا، مگر ان دو میں بھی ان منافق ان کو قرار دیا گیا اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں تشبیہ اور صاحب ولد ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہا کہ ہمارے لیے آپ وہ کوئی ایسا خدا کیوں نہیں بناتے جس کو آپ اپنے لیے بھی مانتے ہیں تو اور سے کوئی ہو، یا اس طرح کی مختلف انہوں نے طرح طرح کی فرمائشیں کی، اور عزیر ابن اللہ بھی انہوں نے کہا کہ خدا کے صاحب ولد ہونے کا عقیدہ انہوں نے یہاں سے پیدا کیا، اور پھر یوم آخرت کے سلسلے میں ان کے عقائد یہ تھے کہ جنت کو اپنی جاگیر سمجھ کے رکھا تھا، اور وہ مختلف جگہوں پہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا، جنت میں نہیں جائیں گے مگر صرف یہودی ہی جائیں گے۔ تو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے، اور نار جہنم کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ جتنے دنوں تک ہمارے بڑوں نے وہ گوسالہ پرستی کی ہے اتنی مدت ہم دوزخ میں رہیں گے، 40 دن رہیں گے یا اتنی قریب لگ بھگ مدت رہیں گے، اس کے بعد جنت ہی جنت ہے۔ اس طرح اور بھی خراب عقیدے ان کے تھے، مثلا یہ کہ اہل جنت میں نہ کچھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ نکاح کریں گے، صرف خوشگوار ہواؤں سے لذت اندوز ہوتے رہیں گے۔ تو مطلب یہ کہ مبدا و معاد کے متعلق ان کے ایسے عقیدے تھے، اور ان کی شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور جب مومنوں سے ملتے تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ جن تفصیلات کے ساتھ تم ایمان رکھتے ہو بھائی نہیں، انہی تفصیلات کے ساتھ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کھلا نفاق ہے۔ تو اب شبہ یہ پیدا ہوا کہ جب یہ لوگ اپنا ایمان مومنین سے مشابہ ظاہر کرتے تھے تو پھر یہ اپنے کو مخلص کہاں سمجھتے تھے؟ پس قاضی صاحب کا فیما یظنون انہم یخلصون فیہ کہنا کیسے صحیح ہوگا، کیونکہ اخلاص و نفاق آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مبدا اور معاد کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ایک ان کا اس بات یعنی اللہ اور یوم آخرت کے وجود کو حق جاننا، دوسرا ان کی تفصیلات، نفس اس بات میں مخلص تھے اور تفصیلات میں منافق تھے، لہٰذا قاضی صاحب کا ان کو مخلص اس معاملے میں کہنا فیما یظنون کے اندر وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اچھا، اب
وہ بیان لتضاعف خبثہم سے یہ چوتھی وجہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ باللہ و بالیوم الآخر کی تخصیص اس لیے ہے تاکہ ان کی خباثت در خباثت اور افراد فی الکفر واضح ہو جائے، اور یہ اس طرح کہ یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں اور بغیر تصدیق رسالت ایمان غیر معتبر ہے، پس جب وہ منکر رسالت تھے تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ اگر برسبیل اخلاص بھی ہوتا تو بھی وہ معتبر نہ ہوتا، چہ جائے کہ اس وقت کہ جب کہ اس دعوے میں بھی انہوں نے دھوکے سے کام لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منافقین ایسے بد باطن اور کفر میں متجاوز ہو گئے کہ ان کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں چاہیے، وہ اخلاص کے ساتھ ہی بھلے کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تھی۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوصاً سوالات کا جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اختصاص من الایمان باللہ سے کون سا سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی ایک جواب تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مخلصون کا لفظ استعمال کیا ماتن نے، قاضی صاحب نے، جبکہ یہودی اپنے عقیدوں میں مخلص تو نہیں تھے، تو پھر یہ لفظ کس اعتبار سے بولا گیا، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔